ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك صلى الله تعالى عليه وسلم خدا نے کچھ باتیں ہماری آج کی اور اس کی وجہ سے ہمیں سوال
معزز محتشم سالم ناظرین، 10 محرم الحرام کا دن گزر گیا۔ بڑا عظیم واقعہ اس دن پیش آیا علیہ السلام نے۔ حضرت امام علی مقام اور آپ کے وفادار اعتماد کو اللہ کی سرزمین کو شہید کر دیا گیا۔ یقیناً اہل اسلام اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایسا کربناک دور بھی گزرا ہے اسلامی تاریخ میں۔ لیکن سارے محترم اس واقعے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ کہ کچھ لوگ جو ہے اس واقعے کی آڑ لے کے تو سارے طریقے اسلام پہ ہی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ اس واقعہ کو بنیاد بناتے ہیں، اس کی آڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں سارے کے سارے صحابہ کرام، اور وہ اپنے دل کا بوجھ نکالتے ہیں، خود نکالتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں۔ جانتے ہیں جب یہ محرم کا دن آتا ہے تو پابندیاں لگ جاتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، فلاں پہ پابندی ہے، فلاں پابندی ہے، فلاں پہ پابندی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محرم کا دن آتا ہے تو وہ سارے کے سارے صحابہ پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان کے جو ذاکرین ہیں وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کئی جگہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و قتال ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام کو کیا کرتے ہیں؟ برا بھلا کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں۔ تو گویا محرم شریف کا جب یہ دن آتا ہے تو وہ اس واقعہ کو آڑ بناتے ہیں، اس واقعہ کو وہ آڑ بناتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کے سارے اصحاب رسول پر وہ طرح طرح کی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اتہامات، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو زیادہ تختہ مشق بنتے ہیں وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خصوصی طور پر مغلظات سے نوازا جاتا ہے، جن کو خصوصی طور پر جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا ہے؟ آپ نام جانتے ہیں ان کا؟ کیا نام ہوگا؟ خصوصاً جن کو زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ جن پہ تانہ زنی کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا امیر المومنین، امت اسلامیہ کے عظیم فرزند، خواب المسلمین، جن کا لقب کیا ہے؟ خواب عربی زبان میں کہتے ہیں مامو۔ خواب کسے کہتے ہیں؟ خابو۔ خواب المسلمین، مولانا روم نے لکھا، مولانا روم نے اپنی مثنی کے اندر لکھا جن کو خواب المسلمین، کہ یہ سارے مسلمانوں کے کیا ہیں؟ سارے مسلمانوں کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جو یزید کے والد گرامی ہیں، جو یزید کے کیا ہیں، ان کو خصوصی طور پر کیا ہوتا ہے؟ برا بھلا کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ آپ نے کبھی سنا؟ اس واقعہ کی آڑ میں ان کو خصوصی طور پر جو ہے وہ دشنام ترازی کی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا کریٹیکل موضوع ہے، تو اس لیے آپ نے چند باتیں میں نے کر لی، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں۔
ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جن کا نام کیا ہے حضرت ام حبیبہ، وہ ان کی بہن ہے، وہ کیا ہے ان کی، اور یہ حضرت امیر معاویہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کا دادا اور نبی علیہ السلام کا دادا چوتھی پشت میں جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا اور رسول کریم کا دادا جن کا نام ہے عبد مناف، جن کا نام کیا ہے، یہ دونوں جا کے وہاں پہ نبی علیہ السلام کے یہاں پہ دادے ان کے مل جاتے ہیں۔ تو گویا بڑا قریبی رشتہ ہے، کیا ہے بڑا، وہ بنو ہاشم ہے، یہ بنو امیہ ہے، وہ بنو ہاشم ہے اور یہ کیا ہے، بنو امیہ۔ ان کے ایمان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ کب ایمان لے کے آئے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ عام طور پر جو ہمارے جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کو یہی خبر ہے کہ ان کا ایمان جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ یہ مومن ہوئے۔ لیکن محققین علماء وہ فرماتے ہیں یہ فتح موقع پر ان کا ایمان ان نے ظاہر کیا، یہ مومن ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری کو، صلح حدیبیہ کا کوئی ہے، اور مکہ شریف فتح ہوا ہے 8 ہجری کو۔ مکہ شریف فتح ہوا ہے، بولے یار اگر کچھ سننا ہے تو ساتھ بولیں کچھ۔ مکہ شریف فتح ہوا ہے 8 ہجری کو، یا دوڑے سونے پہن کو دوڑے شروع کر لی جی۔ مکہ شریف فتح ہوا ہے 8 ہجری کو اور صلح حدیبیہ ہوئی ہے کتنی کو؟ 6 ہجری کو۔ کب ہوئی ہے؟ 6 ہجری کو۔ نبی کریم علیہ السلام جب سرکار تو یہاں عمرہ کرنے تشریف لے گئے اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، تو کفار مکہ نے روک دیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو حرم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا سورۃ الفتح کے اندر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سورہ پاک کے اندر جو ہے وہ 36ویں پارے میں سارا اس کا ذکر آیا، اور پہلے اس پارے کے اندر بھی اس کا ذکر آیا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان ان یدخلوها الا خائفین۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر آیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں داخل ہونے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں داخل ہونے سے، کیونکہ انہیں روک دیا تھا، سرکار دو عالم کو روک دیا تھا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور بیت اللہ کہاں پہ ہے؟ مسجد کے اندر ہے۔ بیت اللہ کہاں پہ ہے؟ مسجد حرام کے اندر ہے۔ تو ان نے مسجد میں داخل ہونے سے سرکار کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حرم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر بعد میں وہ صلح حدیبیہ، آج کل اس کا نام ہے شمیسیہ۔ میں عمرہ شریف کرنے گیا تھا تو میں اس جگہ کے اوپر حاضر ہوا، وہ چھوٹی سی چوکھنڈی آج بھی وہاں پہ موجود ہے، ایک کمرے کی بنی ہوئی ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم نے وہیں پہ صلح حدیبیہ کی تھی، تقریباً مکہ شریف سے تقریباً 40-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شمیسیہ نام اس کا آج کل مشہور ہے، حدیبیہ۔ تو وہیں پہ نبی علیہ السلام نے پھر کیا کیا، وہیں پہ سرکار دو عالم نے وہ احرام کھول دیا اور قربانیاں بھی وہیں پہ کر دی، اور معاہدہ ہو گیا کہ اگلے سال آپ آئیے گا، اگلے سال کیا کیے گا آپ۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مومن ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اہل مکہ کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ جس طرح کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم کے حقیقی چچا ہیں، وہ بھی بدر والے دن مسلمان ہو گئے تھے۔ بدر والے دن، یوم بدر کب ہوا ہے؟ 2 ہجری کو۔ یوم بدر کب ہوا ہے؟ تو وہ اس دن مسلمان ہو گئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب رسول کو کہہ دیا تھا کہ عباس اگر تمہاری تلوار کے نیچے ہیں تو ان کو مارنا نہیں۔ سرکار نے حکم جاری کر دیا تھا کہ عباس کبھی کسی کی تلوار کے نیچے آ جائے تو ان کو شہید کو قتل نہیں کرنا، چونکہ وہ سرکار دو عالم کو خبر تھی کہ مومن ہے، مجبوریاں تھیں، اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تو یوم بدر والے دن مسلمان ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کب کیا؟ فتح مکہ کے دن،
2 ہجری سے لے کے 8 ہجری تک 6 سال تک وہ مکہ میں رہے، مومن رہے، لیکن اپنا ایمان کیا رکھا؟ چھپائے رکھا. اپنا ایمان کیا رکھا؟ چھپائے رکھا. ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 6 ہجری کو مسلمان ہو گئے اور آپ نے اپنے اہل مکہ کے ڈر سے ایمان چھپائے رکھا، اور 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو اپنے ایمان کا کیا کیا؟ اظہار کیا. تو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ مومن ہی کب ہوئے؟ 8 ہجری یعنی فتح مکہ کے دن ہوئے، حالانکہ آپ نے اپنا ایمان اس دن کیا کیا تھا؟ ظاہر کیا. کیا کیا تھا؟ اپنا ایمان اس دن. یہی لکھا ہے محققین نے. ہمارے گجرات کے بہت بڑے مفسر قرآن، آپ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی آپ لوگوں نے ان کو بھول ہی گئے. کون ہے ہمارے گجرات کا ایک فخر ہے بہت بڑا؟ کون؟ حکیم امت حضرت مفتی احمد یار نعیمی. نام تو سنا ہوگا نا آپ نے. ان کا مزار بھی پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ شیشے والے دروازے جو پاکستان میں ساتھ ہی متصل وہ گلی جاتی ہے اندر، وہاں پہ وہاں ضرور جائے اور فاتح شریف پڑھے. وہ بہت بڑا محسن ہے، بہت بڑا امت اہل سنت کا بہت بڑا محقق ہے، محسن ہے. ان کے مزار اقدس پہ ضرور جایا کریں اور فاتح شریف پڑھا کریں وہاں گزرتے ہوئے. جس طرح شدولہ صاحب ہمارے گجرات کا سر کا تاج ہے، حضرت شدولہ دریائی گاما علی سرکار اور باقی بزرگان دین ہمارے سروں کا اہل اسلام کا تاج ہے. ایسے ہی مفتی احمد یار نعیمی بھی کوئی چھوٹا شخص نہیں ہے. ان نے اسلام کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی بندہ مولوی نہیں بنتا. ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا، یاد رکھیں. تو اس لیے ان کے مزار اقدس میں بھی حاضری دیا کریں اور فاتح شریف وہاں پہ بھی پڑھا کریں. انہوں نے بھی یہ لکھا اپنی کتاب کے اندر. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر. تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری کو کیا ہو چکے تھے؟ مسلمان ہو چکے تھے. 8 ہجری کو آپ نے کیا کیا؟ اپنا ایمان ظاہر فرمایا. کیا کیا؟ اپنا ایمان ظاہر فرمایا. لگتا ہے آپ کو میں ایسا ہے. 8 ہجری کو آپ نے اپنا ایمان کیا ظاہر فرمایا. تو اب جب وہ مومن ہو گئے، 8 ہجری کو ایمان ان کا ظاہر ہو گیا، تو کس میں شامل ہو گئے؟ وہ اصحاب رسول میں شامل ہو گئے. کس میں شامل ہو گئے؟ جب اصحاب رسول میں شامل ہو گئے تو اب جو باقی اصحاب رسول کے فضائل ہیں وہی کس کے فضائل ہیں؟ انہی کے بھی فضائل ہیں. جو قرآن نے باقی اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا وہ کن کے بارے میں بھی فرمایا؟ ان کے بارے میں بھی فرمایا. کیونکہ قرآن نے سارے صحابہ کے بارے میں مطلق رویہ اختیار کیا نا. مثلا قرآن نے کیا کہا؟ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ساری باتیں کرنے کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو کامیاب اور کامیاب ہیں. تو سب سے پہلے مومن کون ہے؟ غیب پر ایمان رکھنے والے سب سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے نمازی کون ہے؟ بول رہے یار. سب سے پہلے غیب پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول. سب سے پہلے نمازی کون ہے؟ اصحاب رسول. سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے رسول کریم کی ختم نبوت کو ماننے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے سب رسولوں پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے یوم آخرت کو ماننے والے کون ہیں؟ تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا یہی کامیاب لوگ ہیں. یہی کہ ہیں اور یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہی اپنے رب کی طرف سے کیا ہیں. تو اس کے اندر حضرت امیر معاویہ شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ حضرت امیر معاویہ کو یہ مرتبہ مل گیا، قرآن نے دے دیا کہ نہیں؟ اولئک ھم المفلحون. اور سارے صحابہ کو دے دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا اور جملہ صحاب رسول کو آخری صحابی تک قرآن نے یہ سب کو مرتبہ دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ تو آپ کسی صحابی پر جو ہے وہ آپ تانا زنی کریں تو آپ کس پہ تانا زنی کریں گے؟ قرآن پر تانا زنی کریں. میں کوئی افسانہ سنا رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، استدلال کے ساتھ. بولے یار خدا کا نام بولے. آپ کے لیے بیان مجھے تو آتا ہے، یہ چیزیں مجھے تو آتی ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. اب جب اصحاب رسول جو ہے وہ اصحاب رسول جو ہے وہ قرآن کے سارے جو ہے وہ قرآن کے ماننے والے اور قرآن ان کے بارے میں خوشخبریاں دینے والا، تو آپ کسی ایک صحابی کو علیحدہ کر سکتے ہیں؟
کہ سارے صحابہ کے بارے میں قرآن ایک ہی بات کر رہا ہے، ایک ہی بات کر رہا ہے نا. تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اب کسی ایک صحابی کے بارے میں غلط بات کرے گا تو وہ کس کے بارے میں بات غلط کرے گا؟ قرآن کے بارے میں. کس کے بارے میں بات کرے گا غلط؟ قرآن کے بارے میں. اور صرف یہی نہیں، 27واں پارہ سورۃ الحدید، 27واں پارہ سورۃ الحدید، آخری سورت، سورہ واقعہ کے ساتھ اگلی سورت جو آخری سورت ہے 27ویں پارہ کی سورۃ الحدید، اس کے اندر بھی رب العالمین نے یہی فرمایا. اس کے اندر بھی پروردگار عالم نے اصحاب رسول کی بات کرتے ہوئے یہی فرمایا. یہ میرے سامنے 27واں پارہ کھلا ہوا ہے. رب العالمین نے فرمایا لا یستوی وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کیا؟ اپنا مال و اسباب کیا کیا؟ خرچ کیا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اللہ نے انہی کے لیے زمین و آسمان کی کیا بنا دی ہے؟ میراث بنا دی ہے. زمین و آسمان انہی کے ہیں جن نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ جن نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، نہ ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہو. اولئک اعظم درجۃ من الذین. فرمایا یہ درجے کے اعتبار سے بہت بڑے لوگ ہیں. یہ درجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ بہت بڑے. اور فرمایا وہ لوگ انفقوا من بعد وقاتلوا، اور فرمایا وہ اصحاب رسول جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. فرمایا نہ ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہو، نہ ان کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہو. نہ جو شروع کے مسلمان ہیں ان کے مرتبے کو کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ اصحاب رسول. فرمایا تم ان کے مرتبے کو بھی، اور فرمایا ان کے آپس کے مرتبے بھی، آپس کے مرتبوں کے اندر بھی فرق ہے. ایک بندہ پہلے دن کا مسلمان ہے اور ایک فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا تو درجات میں فرق ہے. درجات میں کیا ہے؟ بے شک صحابی ہونے میں سب برابر ہے، صحابی ہونے کے اندر کیا ہے؟ سب. لیکن یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ یا مولا مشکل کشا کا درجہ اور حضرت میر معاویہ کا درجہ ایک تو نہیں ہے نا. ان کے درجات ایک نہیں ہے، درجات میں فرق ہے. صحابی ہونے میں سب برابر ہے. صحابی ہونے میں کیا ہے؟ جس طرح قرآن نے کہا تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. جس طرح قرآن نے یہ کہا کہ رسول بھی رسول ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن درجات اپنے اپنے ہیں. سب کے درجات کیا ہیں؟ رسولوں کے درجات بھی مختلف ہیں. کہاں امام الانبیاء کا درجہ اور باقی رسولوں کا درجہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن رسول ہونے میں سب کے ہیں برابر ہے، نبی ہونے میں سب کے ہیں برابر ہے. ایسے ہی صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، درجے اپنے اپنے درجے کے ہیں. لیکن آگے قرآن نے کیا دیا؟ قرآن نے کہا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. یعنی قرآن نے پہلے درجات کی بات کی کہ درجے آپ سب کے مختلف ہیں، لیکن قرآن نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس سے کوئی بندہ یہ مطلب نہ لے کہ کسی صحابی کی توہین کرنا جائز ہے. فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. فرمایا اللہ نے سب کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا. فرمایا اللہ نے سب کے ساتھ حسن عاقبت کا. سب صحابی جو ہیں وہ جنتی ہیں، سب صحابی کے ہیں جنتی ہیں، سب خیر پر ہیں، سب رسول کریم علیہ السلام کی سنت پر ہیں. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کو یہ اتھارٹی دے دی. فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اصحابی کالنجوم. فرمایا میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند. فرمایا سارے میرے صحاب کے ہیں، فرمایا ستاروں کی مانند ہیں. جس صحابی کے پیچھے چلو گے تم راہ ہدایت کو پالو گے، تم راہ ہدایت کو کیا کرو گے؟ پالو. تو سامعین محترم، گویا اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ کسی صحابی کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرنا یہ کس کے ساتھ غلط رویہ ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ غلط. کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کرنا، کسی صحابی پر تانا زنی کرنا، کسی صحابی کو استغفر اللہ گالی دینا، کسی صحابی کو مغل غزات بکنا، یہ کس پر ہے؟ یہ تانا زنی کس پر ہوگی؟ قرآن پر ہوگی. یہ تانا زنی کس پر ہوگی؟
اگلی آیت کریمہ بھی دیکھیں کہ اصحاب رسول کے بارے میں قرآن یہ کیا کہتا ہے۔ ایک آیت کریمہ یہ ہے جو 11ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا سارے کے سارے اصحاب جو ہیں وہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ سچے اور پکے کیا ہیں؟ هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا۔ آپ کو کیا یقین ہے اللہ کے گھر میں؟ یہ تو یقین ہے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے گا، لیکن اس کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ ہے کسی کی گارنٹی کہ کوئی کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا؟ رب کے فضل پر امید ہے۔ رب کے فضل پر کیا ہے؟ رب کے فضل پر امید ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا گارنٹی ہے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ گارنٹی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اور آگے فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے۔ ورزق کریم، فرمایا ان کو اللہ اپنی بارگاہ سے رزق کریم عطا فرمائے۔ شامل محترم، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے اصحاب رسول جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ سارے کے سارے اصحاب رسول کیا ہیں؟ کسی ایک پر بھی طعنہ کرنا جائز ہے، کسی ایک کو دشنام گالی دینا، برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے در حقیقت وہ کس پر طعنہ زنی کر رہا ہے؟ وہ قرآن پر طعنہ زنی کر رہا ہے، وہ حدیث مصطفیٰ پر طعنہ زنی کر رہا ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کی تربیت پر طعنہ زنی کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان اصحاب رسول کو قرآن سکھا دیں۔ ان کو کیا کر دیں؟ قرآن، اور ان کو حدیث کا علم عطا کر دیں۔ سامعین محترم، اگر کوئی بندہ اصحاب رسول پر طعنہ زنی کرے گا تو وہ کس پر؟ استاد پر، شاگرد پر کرے گا تو کس پر کرے گا؟ استاد پر کرے گا۔ تو اس لیے سامعین محترم، کسی اصحابی رسول کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرنا یہ بہت بڑی کم بختی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی، یہ فسق و فجور ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ایسی گمراہی ہے کہ جو بندہ اس گمراہ کے پاس بیٹھ کے وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ داغ و مدل ہے شخص، یعنی خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ اب سنیے حدیث مصطفیٰ کے اندر کیا آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم نے کیا فرمایا، اپنے صحابی کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا، سنیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے دعا کی، ان کی ایک شان کیا ہے؟ یہ کاتب وحی بھی ہے۔ ان کی ایک شان کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کاتب وحی۔ یہ کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی سے مراد کو نا قرآن لکھنے والے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تو نبی علیہ السلام کی یہ وحی لکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کون؟ حضرت بولے کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ کاتب وحی بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کاتب وحی بھی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، سرکار نے فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے کسی صحابی کو گالی دے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، فرمایا کائنات کے سارے لوگوں کی اس بندے پر لعنت، اور فرمایا لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، فرمایا نبی علیہ السلام نے نہ اس کے فرض قبول کیے جائیں گے نہ اس کے نفل قبول کیے جائیں گے۔ یہ بندہ نہ اس کے فرض قبول ہوں گے اور نہ اس کے کیا ہوں گے؟ نفل۔ مراد ہے اس کی کوئی بھی عبادت قبول ہونے والی، اس کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو جہاں نے فرمایا اللہم، سرکار نے باقاعدہ نام لے کے ان کے لیے دعا کی، فرمایا اللہم اجعلہ، اللہم بولے بھائی، اللہم اجعلہ ہادیم مہدیہ
اے رب العالمین اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا دے. اس کو کیا بنا دے؟ ہادی کا معنی ہے ہدایت دینے والا. ہادی کا معنی کیا ہے؟ اور مہدی کا معنی ہے خود ہدایت والا. سرکار نے فرمایا اے اللہ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے صحابی کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے. کیا بنا دے؟ ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے. پتہ ہے کتنی حکومت کی ہے مسلمانوں پر انہوں نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کتنی ہے؟ 10 سال. حضرت عثمان غنی کی کتنی ہے؟ 12 سال. مولا مشکل کشا کی کتنی ہے؟ 5 سال. حضرت صدیق اکبر کی کتنی ہے؟ 2 سال یا کچھ مہینے. امام حسن مجتبیٰ کی کتنی ہے؟ 5 مہینے. اور حضرت امیر معاویہ کی پتہ ہے کتنی ہے؟ 40 سال. کتنی ہے؟ 40 سال تک جو بندہ مسلمانوں کا حاکم رہا. 40 سال تک. 20 سال شام کے گورنر رہے اور 20 سال تک پوری اسلامی ریاست کے حاکم رہے. 40 سال آپ کی حکومت کا زمانہ ہے. 40 سال تک. اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک کے اندر ان کو فرمایا تھا. فرمایا یا معاویہ اذا مغت فاحسن. سرکار نے اپنی زندگی میں ان کو فرما دیا کہ اے معاویہ جب اللہ تمہیں بادشاہ بنائے گا تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جب تمہیں اللہ پاک کیا کرے گا مسلمانوں کا بادشاہ بنا دے گا تو لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا. تو رسول کریم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو بشارت عطا فرما دی. سرکار نے اپنی زندگی کے اندر کیا دے دی؟ ان کو بشارت عطا فرما دی. اور حضرت امیر معاویہ کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کس نے؟ امام حسن مجتبیٰ نے. کس نے بیعت کی ہے؟ امام حسن مجتبیٰ مولا مرتضیٰ کے بڑے بیٹے اور امام حسین سید الشہداء. ان دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی ہے؟ بیعت کی. ان کو حاکم مانا ہے. کیا مانا ہے؟ ان کو حاکم مانا ہے. ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ان کو مسلمانوں کا بادشاہ تسلیم کیا ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ جس بندے کو حاکم مان لے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو حاکم ماننے سے؟ جس کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ صلح کر لے تمہیں کیا تکلیف ہے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی؟ اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ جن کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی ان کے ساتھ ہماری صلح ہے. ان کے ساتھ ہماری. اور جن کے ساتھ حضرت سید الشہداء امام حسین نے جنگ کی ہے اس کے ساتھ سارے مسلمانوں کی کیا ہے؟ جنگ. مراد یزید. مراد کون ہے؟ یزید کے ساتھ صلح کوئی نہیں اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سارے مسلمانوں کی کیا ہے؟ صلح ہے. چونکہ حضرت امام حسن نے ان کے ساتھ کیا کر دی؟ صلح کر دی. تو سامعین محترم کچھ لوگ جو ہیں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ اس واقعہ کی یاد دیتے ہوئے سارے صحابہ کے اوپر جو ہے وہ دشنام ترازی شروع کر دیتے ہیں اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی طور پر جو ہے وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. اب آگے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور کسی ایک صحابی کو گالی دینا یہ رسول کریم علیہ السلام کے دل کو اذیت دیتا ہے. سرکار دو عالم کے دل کو کیا کرتا ہے؟ اذیت دیتا ہے. لہٰذا اس مجلس کا کبھی حصہ نہ بنے, اس بندے کے پاس کبھی نہ بیٹھے. وہ بندہ چاہے سونے کا بن کے آ جائے, جو کسی صحابی کے بارے میں غلط نظریہ رکھے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوتا. لوگ جا کے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں خیر ہے جنازہ نہ پڑھ لیندے ہو نا, مر گئے ہوں جنازہ پڑھ لیندے. ساری زندگی وہ صحابہ رسول گالیاں کٹتا رہا, مرن ٹائم تسی کہتے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا, تو تیرے حینا اور میت کے نہ کہنے سے اللہ نے اس کو بخشنا کوئی نہیں. جو ساری زندگی اپنی قبر کے اندر خود جو ہے وہ جہنم کی آگ جلاتا رہا ہے, اگر تو اس کے بارے میں یہ کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا تو تو اپنی عاقبت خراب کرے گا, تیرے جنازہ پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے سامعین محترم محبت بھی خدا کے لیے اور نفرت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اپنی ذات کے لیے محبت اور رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے. محبت اور دشمنی کا معیار خدا کی ذات ہونا چاہیے, محبت اور دشمنی کا معیار رسول کریم کی ذات ہونی چاہیے. محبت اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہونا چاہیے. محبت اور دشمنی کا معیار دین ہونا چاہیے, نہ کہ میرا ذاتی تعلق. میرا ذاتی تعلق محبت کی بنیاد نہیں ہو سکتا.
اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو خدا کے لیے ہے، اگر کسی کے ساتھ نفرت ہے تو خدا کے لیے۔ اس لیے شامل محترم وقت ہو گیا ہے، بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہی کرنا چاہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ اگر غلط بات کرتا ہے تو وہ رسول کریم پر بھی تانا زنی کرتا ہے، وہ قرآن پر بھی کس کرتا ہے؟ تانا زنی کرتا ہے۔ لہٰذا خدارا اس فتنے کے دور میں اپنا ایمان بچا کے رکھیے، سب سے قیمتی چیز آپ کا ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز آپ کا ایمان ہے۔ آپ کے پاس گاڑی آپ کی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھی، گاڑی کوٹھی آپ کی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھی، آپ کا بینک بیلنس خدا کی قسم پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے۔ اگر بے ایمان مر گئے تو آگے والی ساری خراب ہے۔ گاڑی ساتھ تھوڑی جانی ہے، کوٹھیاں ساتھ تھوڑی جانی ہے، سارا کچھ لوگوں نے جاتی دفعہ چھلے بھی اتار دینے ہیں، آگے جانا تو کیا جانا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانا ہے۔ تو اس لیے اپنا ایمان اپنے ساتھ محفوظ رکھے۔ یہ فتنے کا دور ہے، دائیں طرف سے فتنے ہیں، بائیں طرف سے فتنے ہیں، آگے فتنے ہیں، پیچھے فتنے ہیں، ایسے کھمبیوں کی طرح فتنے ہو گئے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچا کے رکھے، سلامت رکھے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے آپ کے پاس۔ اللہ ایمان کو سلامت رکھے۔